أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق اللہ العظیم. پیارے بھائی دوستو، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسفار اور ہجرت ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیات تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں: ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ دین حنیف اور مسلم تھے، اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھے. اور دوسری جگہ مشہور واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو دشمن نے آگ میں ڈالا تھا تو اس زمانے میں جو ہے اللہ رب العزت جب وہ آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. تو چلو بھائی شروع کرتے ہیں اس موضوع پر. ابراہیم علیہ السلام کا مختصر قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جغرافیائی انداز میں آپ کو بتائیں گے کون کون سے علاقوں سے کہاں کہاں ہجرت کی. تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات دور دور تک پہنچ سکے. خاص کر مدارس کے طلباء کے لیے بہت اچھا، کالجز کے طلباء کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بہت اچھی ویڈیو ثابت ہوگی انشاءاللہ. تو ابراہیم علیہ السلام یہ جو علاقہ ہے، یہ کوسہ جہاں لکھا ہوا ہے، کوسہ نامی جو علاقہ ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی پیارے بھائیوں. اور یہ جو آپ کے سامنے ایک یہ دریا جا رہی ہے، ایک یہ ادھر کی طرف جو ہے، یہاں جو ہے جو مخصوص علاقہ ہے دریاؤں کا، یہاں 2 بڑے دریا بہتے ہیں. ایک دریائے دجلہ ہے اور ایک دریائے فرات ہے. اس طرف جو ہے مغرب کی طرف، یہ دیکھیں ذرا، میں ابھی نشان بھی لگا رہا ہوں، مغرب کی طرف یہ جو دریائے فرات ہے، اور مشرق کی طرف یہ جو دریائے دجلہ ہے. اور اس کے درمیان کے علاقے کو، یہ جو ان دونوں دریاؤں کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کو الجزیرہ کہا جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام گویا کہ اس شہر میں پیدا ہوئے. آج کل جو ہے یہ شہر کوفہ کے قریب کے علاقے میں ہے. تو یہ جو ہے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی، دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان کا علاقہ کوسہ. اور ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ پھر اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام آزر تھا، آزر بن ناحور تھا، اور بعض نے آزر کو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا قرار دے دیا ہے. یہ کوفہ کے مضافات کا علاقہ ہے. جو کوسہ بستی ہے یہ کوفہ کے مضافات، کوفہ کے قریب. کوفہ وہ شہر جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آباد کیا تھا صحابہ کرام کے لیے ایک صحرائی علاقے میں. تو اس کے قریب جو ہے یہ کوسہ نامی علاقہ آباد ہے. اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام چونکہ جب آگ میں ڈالے گئے، اللہ فرماتے ہیں: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا. اس کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے اس علاقے سے ہجرت کر لی، اور اس علاقے سے پھر ابراہیم علیہ السلام کوسہ سے، چونکہ جب وہاں کا ظلم ستم زیادہ ہو گیا نمرود کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہاں سے ہجرت کی، اور یہاں سے آتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام حران چلے گئے. حران جو ہے یہ شام کا ایک شہر ہے، اور یہاں جو ہے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ ان کی بیوی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی، 4 افراد نے جو ہے گویا کی ہجرت کی. اور انبیاء کرام نے جب بھی اپنے کام و کاج کے لیے جب کسی علاقے میں لوگ ان کی بات نہ مانتے تو وہ آگے کی طرف جا کے ہجرت کرتے. یہ جو اوپر کی طرف حران کا علاقہ ہے،
جہاں میں نے یہ نشان لگایا ہے یہ حران ہے۔ حران چونکہ یہ حاران بھی کہلاتا ہے اور شام کے حدود میں واقع ہے، اور آج کل یہ جنوبی ترکی کے علاقے میں واقع ہے، اور دریائے فرات اس علاقے سے نکلتا ہے، اس علاقے کے کنارے پر واقع ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام یہاں کافی وقت رہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام حلب چلے گئے، اور حلب بھی جو ہے گویا کہ کافی وقت رہے۔ یہ دمشق کے قریب ایک شہر ہے، تاریخی شہر ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کر کے آگے جو ہے القدس چلے گئے، اور القدس شہر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ القدس شہر جو ہے وہ کہاں واقع ہے۔ یہ القدس شہر ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام پھر گئے، اور القدس شہر میں ابراہیم علیہ السلام نے کافی وقت گزارا۔ اس کو یروشلم بھی کہتے ہیں، آج کل یہاں اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے، اس کو یروشلم بھی کہتے ہیں۔ اور یہیں مسجد اقصی ہے، قبۃ الصخرہ ہے، اور ہیکل سلیمانی جو یہودی کہتے ہیں اس کے آثار بھی یہاں واقع ہیں۔ سن 1967 میں سے اسرائیل نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس یہ ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا سفر کیا بابل سے حران 900 کلومیٹر پر مشتمل تھا، اور پھر دوسرا سفر جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا حران سے حلب تک وہ 300 کلومیٹر، اور پھر حلب سے یہاں القدس تک جو سفر کیا وہ 600 کلومیٹر کا سفر تھا۔ اور اس کی جنوب میں ایک چھوٹا سا شہر ہے الخلیل۔ الخلیل شہر یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مدفن ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہاں ایک غار میں ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح کئی انبیاء کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ، اور اسی طرح حضرت اسحاق کی زوجہ ربقہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ علاقہ جو ہے الخلیل کہلاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام گویا کہ یہاں پھر طویل زمانے تک رہے۔ تو یہ تو تھا ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو سفر، اور ابراہیم علیہ السلام کا مزید سفر پھر جو ہے اس سے آگے مصر کی طرف جو ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے الخلیل سے مصر کا جو سفر کیا 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، چونکہ ایک زمانے میں اس علاقے میں قحط پڑ چکا تھا، الخلیل میں قحط پڑ چکا تھا، ادھر جزیرۃ العرب میں بھی قحط پڑ چکا تھا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہاں سے مصر سفر کیا، اور یہاں مصر آئے، اور یہاں جو مشہور واقعہ ہوا تھا کہ بادشاہ جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف جو ہے بدنیتی کی نگاہ سے دیکھا، تو اللہ نے ان پر فالج کا حملہ کیا، اور پھر بادشاہ ہی نے گویا کہ معافی چاہی ان سے، اور اس وقت کا جو فرعون بادشاہ تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے تحفتاً اپنی بیٹی حضرت حاجرہ جو ہے ان کو دی، حضرت سارہ کو دی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی، اور بعد میں حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور یہ لوگ پھر واپس الخلیل آ گئے۔ اور الخلیل سے پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر ہے جنوب کی طرف، یہ میں آپ کو ابھی جو ہے اس پہ وہ کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب حضرت حاجرہ سے شادی ہوئی، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر سفر کیا ہے مکہ مکرمہ کا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے الخلیل سے سفر کر کے یہاں مکہ مکرمہ آئے، اور یہاں جو ہے اپنی گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کو بسایا، اور بسانے کے بعد پھر جو ہے یہاں سے اسی راستے سے واپس الخلیل چلے گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا کئی بار اس علاقے میں آنا جانا تھا، اور بعد میں جب اسماعیل علیہ السلام پھر آب زمزم کا کنواں جو دریافت ہوا مکہ مکرمہ میں، مکہ میں جو آب زمزم دریافت ہوئی، وہ حضرت حاجرہ جو پانی کے لیے تگ و دو کر رہی تھی، صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ رہی تھی، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ تمام حاجیوں کے لیے گویا کہ تا قیام قیامت اس کو سنت بنا دیا۔ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے جب بھی جاتے ہیں تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑتے ہیں، گویا کہ یہ سنتی حضرت حاجرہ ہے۔ تو پھر جو ہے یہاں اسماعیل علیہ السلام پلے بڑھے، اور اسی علاقے میں انہوں نے شادی کی، اور یہیں پر جو ہے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکی ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ جو دعا، اور اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس طرح کی جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی،
وہ اس علاقے کے لیے کی، اور یہاں گویا کہ ابراہیم علیہ السلام پھر جو ہے 3-4 بار آتے جاتے رہے، اور یہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کئی اسفار جو ہے وہاں مصر تک الخلیل تک کیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا جو ہے ایک خاکہ تھا ان کی زندگی کا، ان کے اسفار کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح طرح سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور انبیاء کرام پر جو مصائب اور تکالیف آئی، ان مصائب اور تکالیف چونکہ اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں میں بھی ہم پر دین اسلام کے سلسلے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو خاص کر ہجرت کی اور طرح طرح کے مسائل کی، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ سراج علی ابن عمر صادق، جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی۔